हाँ स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग 150 आयत तक पढ़े थे। 151 151 सूरह बकरा। तो 151 हाँ, आज 153 आयतें करेंगे। 154 से फिर अलग टॉपिक शुरू हो जाता। तो तीन छोटे आयतें हैं, 151, 152, 153। ठीक है। तो कोई उसमें मंसूर है ना? मंसूर है ग्रुप में। अच्छा मंसूर नहीं है, छोड़। कोई उर्दू मैं पढ़ लेता हूँ। छोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 151 सूरह बकरा। जिस तरह हमने तुम्हें तुम ही में से रसूल भेजे जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करते हैं और तुम्हें पाक करते हैं और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीजों से सिखाते हैं जिनसे तुम बेइल्म थे। अच्छा, आयत नंबर 152। इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा। सुभान अल्लाह। मेरी शुक्र गुजारी करो और नाशुक्री से बचो। आयत नंबर 153। ए ईमान वालो, सबर और नमाज की के जरिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सबर वालों के साथ देता है। तो ये आयत नंबर 151 में तो यहाँ पे रसूल का इंट्रोडक्शन हो रहा। ये आयत पहले भी आई थी कि अल्लाह ताला बोले सबसे बड़ा एहसान क्या करा तुम लोगों पे, रसूल भेजा तुम लोगों के पास। रसूल ही ना भेजता तो क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा करना। तो मेरी रहमत, किताब भी भेजा, किताब के साथ किताब कुछ समझ के मिसअंडरस्टैंड हो सकते, कंफ्यूज हो सकते बोल के किताब भेजना खुद एक बड़ा भी रहमत थी। वरना तुम लोग जो करना है कर लो, नहीं मैं बाद में जज करने वाला हूँ। वैसे तराजू मेरे पास सही है, हमारे नीक गुनाह में डाल दे तो मैं, जो ज्यादा है उन्हें जन्नत में, जो कम है जहन्नम में। सीधी सी बात है। मगर अल्लाह जो है नहीं चाह रहा ऐसा कि सख्त मामला हो, आसान हो। एग्जामिनेशन में अल्लाह ताला चिट्ठियां, एग्जामिनेशन में टीचर चिट्ठियां पकड़ लेते हैं, तो चिट्ठियां एक तरीके की रहमत है उस टेस्ट में। तो हालांकि अल्लाह ताला तो टेस्ट के लिए भेज दिया अपने को 60 साल की जिंदगी में, एक घर में पैदा कर दिया फला फला। उसके बाद में जो भी हम नेकी तुम्हारे देखेंगे, मरने के बाद में हिसाब किताब होगा और तुम्हारे जो आम ज्यादा है उस हिसाब से तुम्हारे को देते। मगर वैसा नहीं करे, छोड़ नहीं दिया अपने आप पे। रसूल क्या भेजे, करे, कुरान रसूल भेजे। तो वो रसूल की तारीफ की जा रही है, रसूल का काम क्या है और रसूल को हम किस तरीके से देखना। प्राइमरली रसूल अल्लाह क्यों आए इस दुनिया में, ये आयत उसके ऊपर ट्रांसलेशन 151। जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा, तुम ही मतलब तुम्हारे कबीले में से। अब समझो इंडिया में तुम्हारे को कहाँ की फ्रांस से कोई आदमी आ गया और फ्रेंच लैंग्वेज बात कर रहा, कल्चर अलग है, उन्हें आके मैं पैगंबर हूँ तुम लोगों को बताता हूँ क्या क्या करना, वो तो जरा डिफिकल्ट होता। हैदराबादियों को तो इसलिए क्या करे, नहीं तुम में से, तुम्हारे कल्चर में से, तुम्हारे पहचान से, तुम्हारे तरीके पे, तुम्हारी जबान बोलने वाला तुम्हारे तरीके से, ताकि तुम कंफर्टेबल फील करना। तुम ही में से फरिश्तों को भी भेज सको थे, फरिश्ते पैगंबर बन के सब जाए वगैरह, मगर वो बात उतनी इफेक्टिव नहीं रहती जैसा एक इंसान बोलेगा। इंसान की तकलीफ को समझता बोलते नहीं। पैगंबर क्या है, वो फरिश्ते को पैगंबर बना के भेज दे तो उसको भूख की तरफ नहीं मालूम, औलाद की तरफ क्या है नहीं मालूम, तो क्या बोलते, तुमको क्या मालूम भाई, तुम है क्या इंसान बोलते, राइट। तो उसी तरीके से अल्लाह मैंने तुम ही में से, तुम्हारे कबीले में से, तुम्हारे लोगों में से मैंने रसूल चुरा। और ये एक रसूल की बात नहीं हो रही,
ہر رسولوں کی بات ہوئی ہے جنرل. رسول بھیجا جو ہماری آیتیں بولتے قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہو اور تمہیں کتاب و تلاوت حکمت. کرتا ہو کیا بول رہے؟ تلاوت کرتا ہو مطلب جو بول تلاوت کا ورڈ ذرا مس انڈرسٹینڈ ہے اردو اور عربک میں. تلاوت اردو میں ورڈ آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے خالی رٹا مار لینا، ناظرہ پڑھ لینا، اس کو تلاوت بولتے ہیں. پڑھ لیتے بیٹھو بولتے نہیں، سمجھ میں آؤ نہ کو سمجھ میں آؤ. اگر عربک میں تلاوت اور خصوصاً قرآن میں جب تلاوت لفظ استعمال کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے اس کو غور سے سنو، سمجھو، انڈرسٹینڈ کرو، اس کو تلاوت بولا گیا. اور یہ آیت پہلے بھی آئی تھی سورہ بقرہ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے جو تلاوت نہیں کر رہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہے وہ کتاب کی بے عزتی کر رہے، آپ اپنی پیٹھ پیچھے ڈال. تو اس کو بولتے تلاوت کرنے کا وہ طریقہ ہے. وہی تلاوت کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا جو تلاوت کرے تمہیں. وَيُزَكِّهُمْ کا مطلب پاک کرے، پیور کرے، نشانیاں تمہیں کتاب و حکمت، مطلب تم کو خالی کتاب نہیں، کتاب بولتا قرآن ہے نا، رولز ریگولیشن آیت وغیرہ، پھر اس کے ساتھ حکمت بھی ہونا نا، کب اپلائی کرنا، کیسے اپلائی کرنا، ماحول کے حساب سے کیا ہے، ہر آدمی کو الگ الگ اپلائی ہوتا، وہ بھی سکھا رہے. تمہارے کو آیات سمجھا رہے، نشانیاں کو ایکسپلین کر رہے، اس طریقے سے تمہیں پاک صاف کر رہے جس سے تم، اور یہ چیز تمہارے پاس نہیں تھی، تم بے علم تھے، تمہیں آئیڈیا نہیں تھا، اور تم کتنے بھی انٹلیکچوئل سائنٹسٹ بھی بولو یہ چیز تم سوچ نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہی آنا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تمہیں، جس سے تم، یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے وَيُزَكِّهُمْ. زَكِّهُمْ کا مطلب آتا پیوریفائی کرنا، پاک بنانا. تمہارا پاک بنانا مطلب کیا؟ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا تو انہیں ناپاک ہو جاتا. ناپاک کا مطلب اس کے دل سیاہ ہو جاتا اور انہیں دین سے دور ہو جاتا، اور اس کو پھر جتنے بھی باتیں بولو پھر اثر نہیں ہوتے. تو پھر اس کو پاک کرنا، اس کو پیوریفائی کرنا، اس کے گناہیں دھلنا، اس کو اللہ کی محبت میں ڈالنا. تو جب اس کا دل صاف ہوتا، دل کلیئر ہوتا اور جنت کے قابل جاتا. جیسا ایک حدیث میں آتا کہ جب ایک گناہ کرتے تو دل پہ ایک ٹپکا آ جاتا، کالا ٹپکا، اور ایک گناہ کرے آ جاتا. پھر جب گناہوں میں رہتے جانے انجانے میں دل پورا کالا ہو جاتا. کالا ہو جانے کے بعد دل کیا ہوگا بول، پھر دل پتھر بن جاتا. اس کے بعد میں آسمان سے فرشتے بھی اترے، بڑے بڑے کرامت بھی کرے، اس کا دل نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ دل کالا ہو گیا، پتھر بن گیا. تو یہ اسٹیج سے نکلنا بول تو کیا کرنا؟ ہم اب تک جو بھی کرتے رہے جانے انجانے میں، جو بھی گناہ کرتے نہیں کرتے رہے، معلوم نہیں تھا، معلوم صحیح نہیں تھا، صحیح لوگ نہیں بولے، کچھ غلط بولے، جو لوگ بولے اس میں اضافہ کرے، کچھ ایکسٹرا ایڈ کر کے بول رہے، جو بھی وجہ سے ہم کچھ چیزیں صحیح نہیں کرے، غلط کام کر دیا انجانے میں، یہ سمجھ کے کہ یہ اچھا کام کر رہے، یہ دین کا کام ہے، یہ جائز ہے دین میں، کر کے تم جو ہے ایسے حرکتیں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہو رہا، تو تمہارا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا. تو آپ کو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے. تو یہ کام رسول اللہ کرتے. تو جب رسول اللہ یہ کام کرتے تو رسول اللہ کے انتقال کے بعد میں یہ کام کون کرنا؟ مسلمان کرنا. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قرآن پھیلائے، قرآن جو ہے لوگوں کو سمجھائے، اس سے اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے آئے. اور یہ آپشن نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے تو کیا ہٹلر کریں گا، بش کریں گا، ٹرمپ کریں گا، ان نہیں کریں گا کیا ناسا کے سائنٹسٹ نہ کریں گے یا آر ایس ایس والے کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہم کو کرنا ہے. ہم کو کرنا. اور ہم زیادہ بہترلی ہے کیونکہ ہم بورن مسلم ہیں. ان کو ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، جو نو مسلم ہے تو ذرا مشکل ہوتا. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے جس طریقے سے رسول سے تم یہ سب چیزیں سیکھے، رسول کے بعد میں تم یہ چیز کو آگے بڑھانا. اس کے بعد میں اس کو لنک کر آیت نمبر 152 میں
اس لیے تم میرا ذکر کرو, تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ سب چیز ون وے ٹو وے ٹریفک ہے, انکمنگ آؤٹ گوئنگ. خالی انکمنگ نہیں ہوتا, آؤٹ گوئنگ بھی رہنا پڑتا. ٹھیک ہے, پلان جب لیتے آپ انکمنگ آؤٹ گوئنگ دو بھی لیتے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دو طرف ہے میرا رشتہ بھی. تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. تم میری مدد کرو, میں تمہیں مدد کروں گا. تو اللہ کی مدد تم مجھے پکار. اب سوال یہ آتا, اللہ بولے قرآن میں تم میری مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں. تو مطلب کیا ہے, میری مدد کرو تو اللہ کھانا دے سکتے, پانی دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ جب بول رہے میری مدد کرو, مطلب وہ اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کے دین کی مدد, اللہ کے دین کو پھیلاتے, اللہ کے دین لوگوں کو عام کرتے, اللہ کا دین جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتارتے, اللہ سے محبت کرتے. جو یہ کام کرتا, جو اللہ کے دین میں مدد کرتا, اللہ اس کی مدد کرتا. تو مطلب اس کا مطلب ریورس کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرے, اپنے بیوی بچوں کی مدد کرے, اپنے دوستوں کی مدد کر لیے, اپنے ماں باپ کا خیال رکھ لیے, تو پھر اللہ تمہارا خیال نہیں رکھنے. اور جب اللہ تعالیٰ خیال نہیں رکھے گا تو کون ہے تمہارا خیال رکھنے والا؟ کیونکہ دنیا چلانے والا اللہ. اب دولت نکلنا ہے تو اللہ کے خزانوں سے نکلنا, صحت نکلنا ہے تو اللہ کے خزانوں سے نکلنا, کہیں اور سے صحت تو لا نہیں سکتے تم. تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کو مدد نہیں کہیں کے نہیں رہیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے بولتا ہوں خالی مانگنے سے نہیں ملتی. اللہ مدد کر مدد کر مدد کرنے, اس کی کنڈیشن کیا ہے, تم میری دین کی مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں. تو یہ اب آپ سمجھ جاؤ کتنا بڑا راز کھل رہا ہے یہاں پہ کہ آپ کے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتے, آپ کے کام آسانی سے کیوں نہیں بنتے, آپ کو جگہ جگہ تکلیفات کئی کو آتی, پھر آپ تکلیفات سے نکل نہیں پاتے, تڑپتے رہ جاتے, ہاتھ اٹھاتے مدد نہیں آتی, ماں باپ کی دعائیں بھی نہیں لگتی تمہارے پہ, بچوں کی دعائیں بھی تمہارے لیے نہیں کام آتی, حج میں بھی دعائیں کام نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جب کی دعائیں سننے والا ہے, اللہ تعالیٰ بولتا ہر دعا سن رہا میں, مگر جواب نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا میں؟ کنڈیشن کیا ہے, تم میرے دین کی مدد کرے تو میں تمہاری مدد کروں, تم مجھے یاد کرے تو میں تمہیں یاد کروں گا. آیت کیا ہے, آیت نمبر 152 کیا ہے, سیم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے بھول گئے, اپنی دنیا میں ملوث ہے, بزی ہو گئے, تو میں بھی تم کو بھول جاتا ہوں. پھر تمہارے کو شیطان لے کے چلے آتا ساتھ میں اپنے راستے پہ بھٹکانا. تم کبھی کبھی یاد کرے, نام کے واسطے یاد کر لیے, ایسی آڑا تیڑا سجدہ مار دیے, الٹا پلٹی نماز پڑھ لیے, بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ لیے, پلٹ کے نہیں دیکھے, کانسنٹریشن سے نہیں دیکھے, تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری فائل کو کانسنٹریشن کے ساتھ نہیں دیکھے, سائڈ میں کرتا. جب آپ کی فائل آتی نا دعاؤں کے ساتھ, یہ دیکھیے شعیب بھائی دعا مانگے ہیں, فائل آئی ہے, ہاں شعیب بھائی کیسا دیکھتے اللہ کو نہیں تب یہ بھی فائل بھی سائڈ میں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ریاکشن اور اللہ تعالیٰ کا ڈیسیشن ایک رول کے تحت چلتا, وہ ہے ٹو وے ٹریفک, ون وے ٹریفک نہیں ہے, ٹو وے ٹریفک رہتی. انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں پروپورشنل ہے, جتنی گہرائی سے انکمنگ ہے اتنی گہرائی سے آؤٹ گوئنگ رہتا. جتنی گہرائی سے آؤٹ گوئنگ جا رہا تمہارا اللہ کی طرف, اتنی فاسٹ سگنل پھر اللہ طرف سے انکمنگ تمہاری زندگیوں میں آتی. تو اللہ تعالیٰ رول بنا دیے. اب اللہ تعالیٰ یہ رول کو توڑنے والے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے. تم اس کے دین پہ چلے ہو, تم اس کے دین کے لیے مر مٹو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر دعاؤں پہ مر مٹ جاتا. سمجھ رہے؟ تو آج ہم لوگ کو پتہ کہ چیزیں کیوں نہیں ہٹ رہی, ہماری چیزیں کیوں نہیں ہٹ رہی, کیونکہ یہ جو آیت نمبر 151 میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا, لوگوں کو صاف کرنا, گناہوں کو ہٹانا, پیوریفائی کرنا, قرآن کو کھول کھول کے سمجھانا, حکمتیں بتانا, آیتیں سمجھانا, تلاوت کرنا, یہ کام جو اللہ کا دین کا کام ہے, اگر یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارے مددگار کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. ہمارے نہ نظام رہے, نہ عثمانیہ خلافت رہی ہماری, نہ کوئی بغدادی شہنشاہ رہے ہمارے حال پہ کوئی نہیں ہے, ہماری حکومتیں نہیں ہیں, ہم ہر کنٹری میں ملوث ہے. نظام بھی چلے گئے 97 میں, چلو کچھ ہوتا تھا مسلمانوں کو کھڑے ہوتے تھے کچھ کبھی, تو ہمارا نگہبان تو اب ویسے بھی اللہ ہی چھڑا, پہلے بھی اللہ ہی تھا, آپ پہلے کسی اور طریقہ لیتے تھے. تو اللہ کا یہ جو دین, ہلو ہاں بولو بولو, تو اللہ کے دین کا جو کام ہے وہ جب تک تم نہیں کریں گے, تمہارے کو اللہ تعالیٰ عزت نہیں دینے والے ہیں, پلٹ کے بات کرنے والے نہیں ہیں. ون وے ٹریفک ہٹ کر رہا, مطلب جیسا بولتے نہیں راؤٹرش نہیں ہے, خالی سگنل بھیج رہے تم یہاں سے وہاں سے, سگنل ریسیو نہیں ہو رہا,
वापस पेजेस नहीं आ रहा, तुम जितना भी एंटर मार लो, जितना भी सिग्नल मार लो, सिग्नल वन वे है, आउट गोइंग है, इनकमिंग कुछ आ रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रूल्स, अल्लाह ताला ने अपनी मदद शर्तियां रखी है, कंडीशनल सपोर्ट है अल्लाह की। अल्लाह बोल रहे वो कंडीशन मेरी पूरी करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ, वरना तुम किस तरह भी कर लो नहीं है। तो अब मसला ये है कि हम ये सब रसूल का काम जो है, जो आयतों को समझाना, सही तरीके से तिलावत करना, सही तरीके से मायने को समझ के करके खुद भी अमल करके दूसरों को पैदा करना, इसमें इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम पहले स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हमारे आमाल खुद अगर हमारे वर्ड्स के खिलाफ गए तो फिर हम दावा नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सहाबियों को तैयार करे तो लोग मेक श्योर करे कि वो लोग बेस्ट स्टूडेंट्स थे, और वो लोगों को देख के आगे बढ़ा। चाहे जितने भी बातें करे, आपका एक्शन भी जो है बहुत जरूरी है। और ये रियलाइज कर लेना कि हम से कितने भी साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते, इस्त्री करके पहनते, बराबर 2 टाइम नहाते, पसीने की वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, परफ्यूम अच्छे मारते घर में, ये प्यूरिफिकेशन की अहमियत नहीं। अल्लाह ताला कुरान में जो बोल रहे वही युज़क्किहुम, तुम्हें पाक करना जरूरी है, और ये दीन के काम की वजह से तुम पाक हो सकते, अल्लाह के दीन को फैलाने की वजह से तुम पाक हो सकते। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ऊपर के जो पाकीज़ी की अहमियत इस्लाम में अलग तरीके से है, नहीं है बल्कि नहीं बोल रहा, मगर जो दिलों को पाक करना, खुसूसन दिलों में नफरत, जलन, हसद, सामने वाले की तरक्की नहीं देके जाती, सामने वाले को गिराने का मौका ढूंढते रहते, ये भी दिल के बीमारियां हैं। ये जो हसद है, सामने वाले के अंदर गलती ढूंढ के उसको गिराना, ताकि उन्हें ज्यादा हवा में उड़ रहा, ज्यादा जो है शो ऑफ कर रहा, या ज्यादा दिख के आ रहा, वो बर्दाश्त नहीं करके जो आप गिराते, ये बीमारियां जब तक रहेंगे, आप अल्लाह को याद भी करें तो अल्लाह ताला आपको जवाब देगा। तो ये जो दिलों को साफ करना, इसी से निकला वर्ड तज़किया। तज़किया है नफ्स जो है, बहुत आज इंडिया में सूफी लोगों ने, हजरात ने उस चीज को लेके आए। तज़किया है नफ्स, नफ्स बोल तो तज़किया है नफ्स, नफ्स को साफ कैसे करना, उसके तरीके क्या है, दीन जो है नरमाहट, उसको बोलते हैं नरम दिल कैसा बनना, नरम दिल में रहम रहता। तो ये पूरे सूफीज्म के कई टॉपिक रहते कि दुनिया छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, दौलत छोड़ दो, सब छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, जमीन पे सो जाओ, 2 रोटी खा लो, ऐसा रहो वैसा रहो, ख्वाहिशों को दबा दो। ये तरीका नहीं है तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स का तरीका क्या है? दीन को फैलाओ, दीन को लोगों को लेके जाओ, तो आपका तज़किया नफ्स हो जाता। यहाँ पे सूफीज्म और बुद्धिज्म, हिंदुइज्म तीनों मिल गए। तज़किया नफ्स में क्या करते हैं? जिस्मानी को जितना दबाओ उतना तुम अल्लाह के नजदीक होते। ये गलत है। कुछ हद तक थोड़ा बहुत शुरुआत स्टेज में फायदा हो सकता, मगर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और सूफीज्म में भी ये बात आ गई कि जितना तुम दुनिया से कटते, जितना तुम बीवी बच्चों से दूर रहते, जितना तुम जो है जंगल में चले आते, कपड़े नहीं पहनते, सादा खाते, सादा, इससे तुम्हारा तज़किया नफ्स होता नहीं। तज़किया नफ्स होता सिर्फ और सिर्फ आयत में 151 में क्लियरली क्या बताया गया? जो दीन को फैलाएगा, जो रसूल के जैसे आयतों को खोल लोगों को समझाएगा, उनको जो क्लियर करेगा, उनके दिमाग में वो आयत की मीनिंग बिठाएगा, इससे अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को साफ कर, तुम्हारे नफ्स को क्लियर कर। तो ये था आयत नंबर 151 का 152 से कनेक्शन। अब 152 का दूसरा हिस्सा, मेरी शुक्र गुजारी करो और नाशुक्री से बचो। ये एक्चुअली गलत ट्रांसलेशन है। अरबिक में क्या है? फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। शुक्र करो, मेरा शुक्र अदा करो, और शुक्र ना करने को क्या वर्ड से यूज करें मालूम? काफिर, तकफुरून। तकफुरून निकलता काफिर से वर्ड से, और काफिर ना बनो बोले। इससे पहले शुक्र का अपन बड़े भी थे दूसरी आयत में। ये आयत पहले भी आ चुकी थी, और ये आयत से टॉपिक को अल्लाह ताला रैप अप कर रहे थे कि तुम शुक्र करना जरूरी है। अब इधर क्यों शुक्र कर रहे, शुक्र की बात क्यों आई? क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम जब तक मेरे नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे, तुम उसका सिला नहीं दी, तुम हक नहीं है अल्लाह के नेमतों को एंजॉय करने, क्योंकि वो टैक्स है उसके ऊपर का, बोलते रहे कीमत। अब में जाके पैसे दिए तो तुम्हारे को कपड़ा मिलता, पैसे दिए बगैर कपड़ा लेके आएगा तो क्या स्टोरी बोलते। उसी तरीके से अल्लाह के नेमतें जो हमारे जिंदगी में चौ तरफ चल रहे, औलाद की शक्ल में, पैसे की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, ये पूरे नेमतें अल्लाह की तरफ से है। तुम तो खरीद के नहीं लाए सेहत, तो कहीं जो है कोई जाके तुम कंपनी में खरीद के, आपसे पेट्रोल जैसा खरीद के, वैसा खरीद के थोड़ी लाए तुम सेहत। औलाद को तुम खरीद के थोड़ी लाए, अपने करिश्मे से तुमको दिया, राइट?
تو یہ جو نعمتوں کو ٹھکرانا یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اس نعمت کو ویسٹ کر دیتا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نعمت کو کھینچ لیتا. وہ نعمت تمہارے کام کی تھی، وہ نعمت رحمت بن جاتی. جیسا صحت ایک نعمت تھی، تم اس پہ کھڑے رہے، کام کرے، بڑے کام کرے، پروجیکٹ کرے، کمپنی کھڑا کرے، بعد میں وہ صحت نعمت جو ہے آفت بن جاتی، اور صحت اتنے پیسے لگ جاتے، اتنے کروڑوں پیسے تمہارے صحت پہ لگ جاتے، لاکھوں لگ جاتے، تمہارا کاروبار رک جاتا، جس سے کمپنی پوری ڈوب جاتی. تو یہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی اس نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت کو کھینچ لیے. اور نعمت کا شکر ادا کرنا ایک طریقے کا کفر ہے. ہاں، یہ وہ والا کفر نہیں ہے جس سے تم نان مسلم بن جاتے اور بیوی شوہر میں طلاق ہو جاتا، یہ ویسا والا نہیں ہے، مگر اس کے کلوز ہے. ایک طریقے کا کفریت کا ایک لیول آ جاتا ناشکری کرنا. تو اللہ تعالیٰ ادھر شکر کے اوپر ایمفسائز، جس کے اوپر میں کل ایک حدیث پیش کرا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اپنی نعمت کو لوگوں کے سامنے شو کرو بغیر دکھاوا. فار ایگزامپل، ایک صحابی بہت پیسے والے تھے، انہوں نے ایک بھاری کپڑا پہن کے آئے، شرٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بہت خوش ہوئے اور بولے کہ اللہ کو پسند ہے جب اللہ تعالیٰ دولت دے تو وہ دولت تم شو کر سکتے اپنے کپڑوں میں، اپنے کار میں، فلاں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے بخیلی کر کے چھپا کے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے سادگی شو کرنا یہ اسلام نہیں ہے. شکر کا ایک بھی طریقہ ہے کہ تم ظاہر ہونے دو. ہاں، نظر لگتی وہ الگ چیز ہے، اور جو ہے دکھاوا نہیں کرنا، لوگوں کو گرانا نہیں، شو آف نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، وہ سب انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اس کے بعد میں کہ آپ پہنو، اللہ آپ کو دیا تو صرف بینکوں میں دبا کے مت رکھو، اپنے آپ کو اس کو اپنے آپ پہ لگاؤ، بغیر کھا کے خالی نوٹاں چھاپ کے رکھ کے تجوری میں رکھنا اسلام میں پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکھاؤ بولے تو تم ہے 1 لاکھ روپے کمانے والے، تم 2 لاکھ کی گاڑی لے لیے، یہ بھی غلط ہے. اپنی استطاعت کے بیونڈ بھی نہیں جانا. جتنا اللہ تعالیٰ دیا اس کو دکھانا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا بغیر دکھاوے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی تو شیروانی میں بٹن لگا سکتے اور مگر اور کیا کر سکتے، سامنے والے کو گرا، اور کیا کر سکتے، مالدیو بھی جا سکتے. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک طریقے کا شکر ہے. کیسے؟ پازیٹیو طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ریئل سیلیبریشن ہے. مطلب آپ نیگیٹو طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر رہے، پازیٹیو طریقے سے اللہ کے سامنے اس کو شو کر رہے، مگر دل میں کیا کیفیت ہے؟ پہلی چیز تو تم اپریشیٹ کرے کہ تمہارے طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے. تم کریڈٹ پورا اللہ تعالیٰ کو دیا، اپنے عقل محنت کو نہیں دی. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ تم اس وجہ سے اس نعمت کو انجوائے کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے کلوز ہوئے. فار ایگزامپل، میں دوست ہوں تمہارا اور تمہاری بار بار مدد کرتے گیا تو میرے سے کلوز فرینڈشپ کرتے نا. اسی طریقے سے اللہ کی نعمت کھانے کے بعد میں اللہ سے تو پیار کرنا نا، اللہ سے محبت آنا نا، اللہ کے لیے تڑپنا آسان ہو جانا نا، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہونا آسان ہو جانا، اللہ کے خاطر خیرات کرنا آسان ہو جانا نا. تو اگر شکر صحیح طریقے سے ہو رہا تو باقی کی دین پہ چلنا بھی اللہ کی محبت میں آسان ہو جاتا. اگر وہ آسان نہیں ہو رہا مطلب آپ شکر صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ سب کنڈیشن سیٹسفائی کرے تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے اس کو آپ شو کر سکتے، کپڑوں کی شکل میں، اس شکل میں آپ افورڈ کر سکتے. مطلب آپ اگر 10,000 روپے کا بل ریسٹورینٹ میں پے کر سکتے اور 500 روپے میں پے کر کے آ رہے، یہ سادگی یہ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو سکت دیے تو آپ کھا سکتے، مگر اوور دا لمٹ نہیں جانا ہے. مگر اللہ تعالیٰ ایکسپریس کرنے کے اوپر دے رہے، کیونکہ جب ایکسپریس کرتے ہوئے آپ کو خوشی ملتی اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ خوشی تم حاصل کر کے واپس اللہ کی طرف پڑھ دو. مگر لوگ خوشی حاصل کرتے، مزہ لیتے، فیس بک پہ فوٹوز ڈالتے، مگر اللہ کو یاد نہیں. تو یہ کیا ہے؟ ناشکراپن ہے. اور ناشکراپن کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے، کفر ہے. آج میں بات نہیں کر سکوں گا، بہت ناک میں بہت بلاکیج ہے آج. ذرا معافی چاہتا ہوں، سوچا میں بات کر سکتا ہوں مگر بات کرنے میں سوچ نہیں سک رہا ہوں. اور تو آج انشاءاللہ کریں گے کل. کوئی بات نہیں، تم صحت کا خیال رکھو انشاءاللہ. جیسا کل پھر اپن ملیں گے انشاءاللہ. آج اسی پہ wrap up کر دیں گے. کل